سارا بانو صاحبہ کو شامل کرتا ہوں، رہنما جی ڈی اے۔ سارا صاحبہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں، میں آپ کو مبارکباد دے دوں کہ آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل ہو گئی، ایک چیز بتائیں۔ دوسرا کویشچن ہمارا یہی ہے کہ اچانک سے ہماری پنجاب حکومت نے اور مرکز نے، شہباز شریف صاحب نے یہ جلسے وغیرہ شروع کر دیے اور بتایا جا رہا ہے کہ زبردست قسم کی کامیابی ہے جی، $16 بلین کے ریزروز ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف کا سیکنڈ پروگرام ہو گیا ہے، ہماری ریکارڈ قسم کی ہماری ایکسپورٹس ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل میں بھی بہتری ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے سیلیبریشن کی، کچھ اور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ ابھی بات میں کسی کی آواز سن رہی تھی تو میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کو بولوں کہ ان کو نہ کریں۔ میں تو اتنے مزے کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں اختیار بیگ صاحب تھے۔ اچھا تو وہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ دیکھیے جی، میں تو حلقے میں ہوتی ہوں، وہاں پر تو کوئی بجلی کا بل بھی نہیں دے سکتا، کوئی صحیح طریقے سے نہ دوا دارو کر سکتا ہے، نہ ان میں پورا راشن ہے۔ تو مجھے یہ جتنے بھی ہیں نا وہ اشاریے، یہ بلین، مجھے تو 4 زیرو کے علاوہ کوئی آگے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جس وقت میری عوام خوشحال ہوگی اور وہ اپنے بجلی کے بل خود بخوشی دے سکے گی، ان کے بچے اسکول میں ہوں گے، ان کے پاس کھانے کا وقت کی روٹی ہوگی، میں اس وقت سمجھوں گی کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے اور وہ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ باقی دیکھیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ادارے سب ان کے تابع یا وہ ان کے تابع، دونوں ایک دوسرے کے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں آئے، کارکردگی کے چھکے مار رہی ہیں، وہ بھی 6 گیندوں پہ 6 آپ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، نہ کریں نا سارا صاحب آپ۔ جی ابھی تو تھوڑا سا اچھا موسم فیب ہے، مارچ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کہ یہاں پر آپ کو خدا نہ خواستہ کہ کتنی خودکشیوں کی خبریں ملتی ہیں اور کیا یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ تو سب دیکھیں لفاظی ہے، جتنا مرضی آپ بول دیں کہ کرنٹ ڈیفیسٹ، جی ڈی پی، یہ وہ۔ آپ ایک عام بندے سے پوچھیں، اس کو نہ جی ڈی پی کا پتہ، نہ کرنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ نہ تنخواہیں بڑھی ہیں، آبادی ہے مسلسل بڑھتے جا رہی ہے، تنخواہیں لوگوں کی جو 25,000 والا ہے تو وہ آپ اس کا بجٹ بنا کر دکھا دیں اسی مہنگائی کے حساب سے کہ وہ دودھ کتنے، الحمدللہ، مطلب ماشاءاللہ سے چار بیگ صاحب، مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ رئیس آدمی ہے، وہ بھی دودھ 250 روپے کلو خریدتے ہیں، اور میرا باورچی جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی دودھ 250 روپے کلو خریدتا ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کا یہ قانون آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کیا ہے۔ باقی جس طریقے سے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی چھٹیاں کروا کے، ایک دوسری پارٹی کو جلسے، کنونشن، میٹنگ کی اجازت نہ دے کے، جب پورا میدان آپ کا ہے، پولیس آپ کی، ہر ادارہ آپ کے، میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے پتہ نہیں وہ تابع ہیں یا وہ تابع ہیں، اس میں بیٹھ کے جلسہ کرنا کون سے کمال کی بات ہے۔ آپ کوئی کر رہی ہیں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کے جلسہ؟ یہ بتائیں مجھے ذرا، کل کی میٹنگ سے متعلق کچھ بتائیں پلیز آپ۔ جی دیکھیں، اصولی موقف تو ایک ہی ہے کہ اس وقت ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، تو جو ایک تحریک چلے گی، تحریک تحفظ آئین، اس پہ تو دیکھیں ساری جماعتیں، کسی کا بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ مخالفت اس میں ہے ہی نہیں، کہ جس طریقے سے 2-2.5 سالوں میں اس ملک میں دیکھا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سوری میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ ملک ترقی کر رہے ہیں، وہ بس ایک بات کہنا نہیں چاہتی کہ بھئی ترتیب تو سیدھی رکھ لیں۔ ادھر آپ کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہے ہیں، اور ادھر سے ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ بطور ملک ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک چل رہا ہے، اس طریقے سے تو دکان بھی نہیں چلتی۔ تو دیکھیں، یہ پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے کیا بولنا ہے، ترتیب سیدھی رکھ لیں، بھلے ہمیں کوئی فائدہ دیں یا نہ دیں۔ انڈیا کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، آپ وزیر خزانہ کی باتوں پہ دھیان نہ دیں آپ۔ دیکھیں، وزیر خزانہ ان کو بلا کر ایک دن میں ہم نے پاکستانی بنایا، وہاں سے بلا کے کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص ہی نہیں تھا 77 سالوں میں کہ جس کا دماغ ہوتا جو آ کے خزانے کی منسٹری کو چلاتا۔ ہم نے ان کو بلا کے پاکستانی نیشنلٹی دے کے، اور اگر آپ نیشنلٹی کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 1.5 سال پر ہے، اس لیے ان کی باتوں پہ دھیان نہ دوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بریک باقی جی اتحاد جو ہے وہ ابھی 2 وہ ہوں گی، ایک کمیٹی اس کے اوپر بن گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان کے بعد اس کے اوپر پھر جو بھی ہوگا۔ پہلے آئیں تو صحیح، اسلام آباد میں تو آئیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی دعوت پر۔ ایک چھوٹی سی